اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، کیسی بڑی بات، یہ سارے کے سارے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا وما یخدعون، مخلوق خدا کے ساتھ بھی آنکھ مچولی کر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا، پل مالک کائنات کو دھوکہ دیا جھوٹی قسمیں اٹھا کر، لوگوں کو دائیں بائیں باتوں میں لگا کر ہم نے اپنی دل کی بھڑاس ان پر ساری نکال لی، 2 نمبر مال بیچ دیا، 1 نمبر کا لیبل لگا کر والذین آمنوا، گو کہ اس آیت کا مقصد کچھ اور ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں لگا اپنے آپ کی باتوں میں اپنے آپ میں دھوکہ کھا کر یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، کمپٹیشن کی محبت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی محبت ان کے دل کے اندر اتنا آ کے ڈال گئی، اتنی آ کے ڈل گئی، اپنے پرائے کو بھول گئے، نہ خدا یاد رہا، نہ مصطفیٰ یاد رہا، نہ ماں باپ یاد رہے، نہ بہن بھائی رشتہ دار، نہ حقوق اللہ یاد رہے، نہ حقوق العباد یاد رہا۔ اللہ اکبر، جھوٹ سے بازار گرم کر دیا۔ میرے عزیزو، آج تاجر کہتا ہے، آج صنعت تجارت والا کہتا ہے، مل آنر کہتا ہے، کھیتی باڑی والا کہتا ہے جھوٹ تو تھوڑا بہت بولنا پڑے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جب دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، پوچھا جائے گا یہ ڈنڈے سوٹے کیوں پڑ رہے ہیں، یہ ان کو پیشاب پخانہ پوٹی پیپ کیوں پلایا جا رہا ہے، ان کو جہنم کی آگ کے لپیٹوں میں کیوں لپیٹا جا رہا ہے۔ اعلان کیا جائے گا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کی ساری زندگی کا پلندہ ہی جھوٹ کے اوپر مبنی تھا۔ ایک نمبر چیز دکھلا کر پوری مارکیٹ کے اندر 2 نمبر چیزیں دکھا کر، بے شک وہ میڈیسن کے اندر ہو، کپڑے کے اندر ہو، جوتے کے اندر ہو، مصنوعات کے اندر ہو، کھاد کے اندر ہو، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ہو، ایمانداری سے بتاؤ۔ دنیا دار کی بات تو نہیں کرتا، 5 وقت کا نمازی بھی آج دھوکہ دینے سے باز کوئی نہیں آ رہا ہے۔ مخلوق خدا کو دھوکہ دے کر مال کمانے والوں، بتاؤ علماء اکرام بیٹھے ہیں، میرے عزیزو حدیث پر عمل کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، مخلوق خدا کو دھوکہ دے کے جو مال کمایا، بتاؤ اس کی زکوٰۃ، اس کا عشر مالی کیسے قبول کرے گا؟ تیرے کھیت کے ساتھ روڈ بنا ہوا ہے، ہماری پیلی کے ساتھ، ہماری بنی کے ساتھ روڈ بنا ہوا ہے، میرے عزیزو فصل کاٹنے کے بعد جب بجائی کا وقت آتا ہے، یوں کر کے ہل مار کے روڈ کا ٹکڑا اپنی زمین کے اندر، میرے عزیزو اپنی زمین کے اندر داخل کر لیتے، اور پتہ ہے یہ گورنمنٹ کا مال ہے، لیکن ھذا من فضل ربی کا نعرہ لگانے والو، اگر تم خدا کی مخلوق کو اللہ کی زمین پہ دھوکہ دو گے، رب اکبر کی قسم ہے، سیلاب زدگان کا حال دیکھ لو، لوگ جنازے اٹھائے پھر رہے، انہیں قبر بنانے کی زمین پہ جگہ کوئی نہیں مل رہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لاکھوں مویشی جان ہار گئے، لاکھوں میرے عزیزوں گھونسلے ٹوٹ گئے، پرندے بے گھر ہو گئے، جانوروں کے بچے مر گئے، چوپائے مر گئے، رینگنے والے مر گئے، میٹھے منہ والے ڈسنے والے جانور سیلاب کی نظر آ گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ انہوں نے کوئی زنا کیا تھا یا کوئی کبیرہ گناہ کیا تھا یا شرک کیا تھا یا ختم نبوت کے ساتھ کسی اور نبی کو لا کے کھڑا کر دیا تھا؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اگلا اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ میں نے تو تیرے لیے اچھا اتارا، پانی صاف اتارا، پھل صاف اتارے، میں نے تو تیرے لیے ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کے ڈرائی فروٹ، ہر قسم کا گوشت میں نے تیرے لیے صاف بنایا۔ جانور کو تیری چھری کے نیچے میں لے کے آیا، تو نے جانوروں کو اللہ اکبر پانی کے انجیکشن لگا کر وزن زیادہ کیا۔ بتا میں نے تجھے دھوکہ دیا یا تو نے میری ذات کو دھوکہ دیا ہے؟
بکری بکرا کر کے بیچ دیا میرے عزیزو، سینگ والی بکری کے بغیر سینگ کاٹ کاٹ کر میرے عزیزو بیچ دیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حلال چیز میں نے تمہارے لیے مقدر کی، تم نے حرام کو ترجیح دی۔ سود میں نے منع کیا، تم نے کیوں استعمال کیا؟ شراب میں نے منع کی، بوتل میں نے تمہیں دے دی، زمزم کا پانی میں نے تمہیں دے دیا، بیڑی روما میں نے تمہیں دے دیا۔ زمین کے نیچے بور مارو، پانی ٹھٹھے مارتا جاتا ہے۔ جب میں نے حلال تمہیں دے دیا، تم نے شراب کو حلال پہ ترجیح دے کر بتاؤ تم نے دھوکہ مجھے دیا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ بلے سور کتے گدے جانور مخلوق خدا کو کھلا دیا۔ اللہ اکبر، کھلانے والا کہتا ولی صاحب دعا کرو خدا حج کروا دے، ولی صاحب دعا کرو میری پیزے کی دکان ہے، میری شوارمے کی دکان ہے، میرا ہوٹل ہے۔ حلال حرام کی پرواہ نہ کی، بریلن مری مرغیوں کا قورمہ کھلانے والو، رب اکبر کی قسم ہے تم اپنے دسترخوان کو سجا لو، مکانوں کو بنا لو، اس تمہاری حرام کی کمائی کی وجہ سے ناچنے والی تو گھر میں آئے گی، رابعہ بصری آ کر مصلی پہ نہیں بیٹھے گی۔ ابھی بھی میرے عزیزوں 70% ملک کا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اب بھی اپنی طرف انگلی اٹھانے کو تیار کوئی نہیں۔ پچھلی حکومت نے یوں کر دیا، اگلی نے یوں کر دیا، کوئی کہتا ہے ڈیم کے پیسے کھا گئے، کوئی کہتا ہے ڈیم بنا لیتے، ملک لوٹ کے کھا گئے، ڈالر مہنگا ہو گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے کوئی آدمی اپنے آپ پر ندامت نہیں کر رہا، عذاب خدا کا کیوں نہ آتا، پانی کیوں نہ پھکارے مارتا، پورا پورا سال گزر جاتا ہے، میرے گھر کے اندر مصلی بچھانے والا کوئی نہیں آتا ہے۔ سات سو روپے کلو پیاز بکا، 600 روپے کلو ٹماٹر بکا۔ یہ تو میرے عزیزوں پچھلے وقتوں میں جھنگے میں لوگ دے دیا کرتے تھے، ایک دو پیاز ایک دو ٹماٹر دھنیا مرچی تو میرے عزیزوں ایسے تھیلی میں ڈال دیا کرتے تھے۔ فرمایا بدعمالیوں کی نو سجائے گی، جوان عورتیں تو دور کی بات ہے، 6 سال کی بچیوں کے جب مسلمانوں کی قوم میں اس ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی تھی، جب اس ملک کے اندر 6 سال کی بچی کی عزت محفوظ نہ رہے، اللہ اکبر، پھر آسمان سے فیصلے تمہاری مرضی پہ نہیں آئیں گے، میرے غضب کے مطابق آسمان سے فیصلے آئیں گے۔ نہ میں ارائیوں کو دیکھوں گا، نہ لغاریوں کو دیکھوں گا، نہ بزداروں کو دیکھوں گا، خودداروں کو دیکھوں گا، نہ میں مہروں کو دیکھوں گا، ملکوں عوانوں کو نہیں دیکھوں گا۔ فرمایا جب میرے عذاب کا ڈنکا بج گیا، جب عذاب کا لنکارہ بج گیا تو پیغمبروں کے بیٹے بھی اس کی عزت کے اندر آ جائیں گے۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم۔ نوح دعوت دے رہے اپنے بیٹے کو، اے میرا بیٹا وقت ہے، میں نے عذاب کو گڑائیاں لیتے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا مالک کائنات کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بادل کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اتنا سوراخ کر دے جتنا بیل کی ناک کی نت میں سوراخ ہوتا ہے، اتنا بادل کو پھاڑ دے۔ فرشتے نے اتنا سوراخ کر دیا، اتنا آسمان سے پانی آیا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی ڈبو کے رکھ دیا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے میں مانسیرا کے علاقے میں گیا، سوات کے اندر جو پانی آیا، کلام کے اندر جو پانی آیا، کہنے لگے مولانا کوئی دریائی پانی نہیں تھا، کوئی بارش کا پانی نہیں تھا، وہاں کے لوگوں نے بادل کو یوں کر کے پھٹتے دیکھا جیسے آسمان سے پانی کا بچھاڑ آیا، جیسے میرے عزیزوں 6 مہینے کے بعد ناروں کا پانی کھولا جاتا ہے، جیسے پانی میرے عزیزوں بغیر روکے آتا ہے، ویسے بادل پھٹا، ایسا پانی زمین پر آیا۔ اللہ اکبر، بے دین تو دور کی بات ہے، دینداروں کے گھروں کو بھی بہا کے لے گیا ہے۔ مدرسے کو 20 بندے انڈے دینے والے، 2 بوریوں کا اعلان کرنے والے، 5 بوریوں کا اعلان کرنے والے، مالک کائنات کے غصے قہر کا کوڑا برسا۔ رب اکبر کی قسم ہے جو 20 مندانے دیا کرتے تھے انہیں 2 روٹیوں کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے،
باپ بیٹے سے کہتا ہے یار برداشت تو کم بار ہو گیا، استاد شاگرد سے کہتا ہے برداشت سے کام بار ہو گیا، مالک ملازم سے کہتا ہے برداشت سے کام ہو گیا، وہ بھی کہتا ہے میرا ربی نہ تمہیں روکا نہ دکھاتا، میں کب سے تمہارا زمین سے کب سے صفایا کر دیتا، میں اپنی زمین کو پاک کر لیتا۔ اور میرے عزیزو کھیتی باڑی والا علاقہ ہے، کوئی گدا گاڑی والا جاوے گا، کوئی چارہ گھاس لینے کے لیے بیل گاڑی والا جائے گا، صبح آپ کی میری گھر والی تیری میری دھی تیری میری ماں بیٹی نے صبح پائپ لگا کر موٹر چلا کے باہر کا فرش دھو دیا، باہر کا تھلا گلی کو دھو دیا، اتنی دیر کے اندر کوئی گوبر کر کے چلا گیا، کوئی پیشاب کر کے چلا گیا، کوئی کچرے کی تھیلی ڈال کے چلا گیا۔ ایمانداری سے بتا کتنا غصہ دھونے والے کو آئے گا جس نے زمین کو صاف کیا، پاک کیا، زمین کو بیٹھنے کے قابل کر دیا، جس نے زمین کو بیٹھنے کے قابل کر دیا، وہ کچرا روڑی ڈال دے اسے غصہ آئے گا، جس نے اس زمین کو سجدے کے قابل کیا، اس زمین پر میرے عزیزو جب زنا کیا جائے گا، جب سود کھیلا جائے گا، 70-80 سال کے بوڑھے بیٹھ کے لوڈو شطرنج کھیلیں گے، تاش کھیلیں گے، جب اس نے دیکھا میری زمین گندی ہو گئی، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے پانی کا ریلا پھیر کر اپنی ساری روح زمین کو صاف کر دیا ہے۔ اب بھی میرے عزیزوں ہم کہتے ہیں اندر صاف ہونا چاہیے جی، باہر دا کیے اندر صاف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں تمہاری بیٹی کے سسرال میں چلا جاؤں یا تم اپنی بیٹی کے سسرال جاؤ گے، کوئی ددیال جائے گا، کوئی ننہال جائے گا، کوئی اپنے میکے جائے گا، اپنے سسرال جائے گا، کوئی مظفر گڑھ کے میرے عزیزوں، کوئی شہر جمال شاہ جمال کی، کوئی شہر سلطان کی، کوئی گڈراش کی میرے عزیزوں، کوئی ماڑے شہر کی سوغات لے کے جائے گا۔ میرے عزیزوں اگر وہ سوغات اخبار میں لے جاوے، اگر کاغذ میں لے جاوے، تھیلی میں لے جائے، میرے عزیزوں نہ حیثیت کو دیکھے گا نہ شان کو دیکھے گا، اس تھیلے کو دیکھ کے کہے گا لے یار اے لے کے آیا، اے جو تو چنگا سی نائی میرے کو لے کے آندا۔ میں کہتا نہیں نہیں اس کی حیثیت نہیں ہے، آپ میرے لیے قابل محترم ہو، آپ کی عزت میرے دل میں ہے کہ میں بھالانی عزت نو برادری تے میری نک کٹا دیتی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو مظفر گڑھ کوئی گیا، یہاں سے گیا ہے وہاں سے کوئی آیا، اللہ اکبر وہاں کی اچھی سوغات لے کے آئے گا، دکان والے سے کہے گا، حلوائی سے کہے گا اس کی ذرا پیکنگ اچھی کر دے تاکہ اس کی پیکنگ اگلے کو متاثر کر سکے، اگلے کو اللہ اکبر خوش کر سکے۔ جب پیکنگ لے کے آئے گا بہترین پیکنگ ہوگی، بے شک اندر ڈالٹا گھی کی مٹھائی ہو لیکن باہر دیسی گھی لکھا ہوگا، اس پیکنگ نے اس کے ظاہر نے اس کے باطن کو چھپا کے رکھ دیا۔ جب وہ مٹھائی دے گا کہے گا اپنی ماں نو کہ اچھی جگہ تے رکھ دے، میں کوئی نہ کھولے میں آ کے کھولوں گا۔ جب ڈبہ کھول کے دیکھا اس وقت باطن نظر آیا، ظاہر کو پرے اٹھا کے پھینک دیا۔ میرے عزیزو اس وقت باطن نظر آیا جب میزبان نے دیکھا، مہمان نے دیکھا، تیسرے کو پتہ کوئی نہ چلا۔ فرمایا او میرا بندہ، جی میرے اللہ، فرمایا قیامت کے دن اپنی پیکنگ اچھی بنا کے لے آنا تاکہ فرشتوں کو پتہ لگے میرا بندہ آ رہا ہے، میرے بندوں کو پتہ لگے میرا بندہ آ رہا ہے، میرے نبیوں کو پتہ لگے میرا بندہ آ رہا ہے۔ اندر کا حال تو جانے، اندر کا حال میں جانو، وج گج کے سج دھج کے حضور کا غلام بن کے آنا۔ مجھے پتہ اندر گند کا ٹوکرا لے کے آیا لیکن پیکنگ ذرا ظاہر اچھی کر کے لانا۔ الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا جب پیکنگ سامنے آئے گی نہ تیرے اندر کی مٹھائی کو دیکھوں گا نہ تیری باہر کی پیکنگ کو دیکھوں گا، جب اپنے کردار کا ڈبہ میرے سامنے لے کے کھڑا ہوگا میں اپنے محبوب کو دیکھوں گا۔ الہی کیا کرے گا؟ فرمایا رو کے وہ دکھائے گا، جنت کے دروازے میں کھول کے دکھا دوں گا۔ پیکنگ تو صاف ہو اپنی کم سے کم، ڈبہ تو اوپر والا صاف کرو۔ بچے کو دیکھ کے کہتے کڑی حالت بنا رکھی ہے، تو تے جم کے رنگ لائے نے، تو تے میرا منو لگ دائے کوئی نہیں۔ شکر کرو اللہ نے بچوں کی زبان کو قابو کر رکھا ہے۔ اگر تیرا میرا بچہ تجھے مجھے دیکھ کے کہہ دے اگر میں تیرا پتر نہیں لگدا بتا تو کتھوں میرا پیو لگدا ہے، تو بھی تو جانوروں والی شکل بنا کے آیا ہوا ہے، یہ بڑی بڑی مونچھیں داڑھی نہ منہ پر کوئی نہیں۔ بیٹیوں کو کہتے ہو غیرت کھاؤ، خود گریبان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو۔ بہنوں کو کہتے ہو سر پہ دوپٹہ لے، خود چٹیاں پہن کے ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو۔ خبردار میرے بچوں، دس از دا لاسٹ وارننگ دے کے جا رہا ہوں، آخری وارننگ۔ وہ سیلاب کونوں میں آیا ہوا بادل آنے کی دیر ہے، محتاج کوئی نہیں، یوں پلٹا کھائے گا میرے عزیزو، تیس نیس کر کے کبھی زمین کو نیچے اوپر کر کے رکھ دیتا ہے، قادر ہے۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اس کے واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی کے چار پائے کے نیچے اللہ نے ساری کائنات کو سمو کے رکھا ہوا ہے. اللہ زمین نیچے، آسمان نیچے، اللہ اکبر، ملائکہ نیچے، انسان نیچے، 18,000 کم و بیش مخلوق نیچے. تجھے کس نے اجازت دی تو اوپر ہونے کی کوشش کرے؟ جب تو اوپر ہونے کی کوشش کرے گا تیری گردن کا سریا مرہوڑ کے تجھے اپنے قدموں میں نہ ڈھال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. اوقات میں رہ اپنی. آج 4 ایکڑ تیرے پاس آ گیا تو کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. کل تیری حالت وہ تھی، لوگ تجھے زکوٰۃ دیا کرتے تھے. آج تیرے پاس مارکیٹ آ گئی، تیرے 2 بچے باہر کیا چلے گئے، تو نے آسمانی سر کے اوپر اٹھا لیا. تجھے بہن بہن نظر نہیں آتی، ماں ماں نظر نہیں آتی، مسیر ممیر پھپھیر نظر نہیں آتے، تائے چاچے کی رشتہ داری بھول گیا. اب مچھوں سے بوڑھے ماں باپ کو رشتہ داروں کو ڈراتا ہے، پیسے کی ریل پھیر پر تھانے کچہریوں میں جا کے دوڑاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تیرے اندر کا ایک پرزہ میں نے اگر ہلا دیا تو ایسا بیکار کر کے بستر پہ پھینک دوں گا. پانی پانی مانگے گا گلاس ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی تیرے سے چھین لوں گا. اگر میں تجھے اچھے برے کی تمیز دے سکتا ہوں، خبردار جس کی چاہے برابری کرنا. اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں، میرے آگے آ کے کھڑا نہ ہونا، جھکنا مینوں نہ کہنا ہوئے گا تے دیکھا جائے گا. او بندے جب میں کرتا ہوں تو پھر میں دیکھنے کی مہلت کوئی نہیں دیتا. آنکھ بند ہوتی ہے کھولنے کی مہلت نہیں دیتا. بستر پہ لیٹا ہوں میں اٹھنے کی مہلت نہیں دیتا. چل رہا ہوتا ہے میں کھڑے ہونے کی مہلت نہیں دیتا. موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہو میں اترنے کی مہلت نہیں دیتا. چابی لگا رہا ہوں میں موٹر سائیکل بند کرنے کی مہلت نہیں دیتا. اللہ اکبر. کیونکہ نہ میں کسی کا محتاج نہ کسی سے مشورہ کرتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فعال لما یرید، بے نیاز ذات ہے، جو چاہے جس وقت کر دے. کیا پتا ہے، میرے سے مانگ، میرے آگے بیٹھ. ماں کو رو کے دکھائے، یار کو دو کے دکھائے، رشتہ دار کو رو کے دکھائے، کہہ گے انہیں تو روزانہ دا مذاق ہی بنا لیا. فقیر جس کو 10 روپے ہفتے میں دے کے 7 دن کہتا ہے بھلا ہوئی معاف کر، اگر وہ 8ویں دن ہفتے بعد تیری دکان پہ آ جائے کہندے تو تے رائی میرا پھڑ لے، تو تے دھندا ہی بنا لیا، تو نے تو مذاق ہی بنا لیا، تو تے میرا بیڑا ویکھ لیا، جا جا بھائی کسے اور دی دکان تلاش کر. یہ بندہ بندے سے کہتا ہے لیکن بندے سے اللہ نہیں کہتا. فرمایا ہر وقت مانگ، ہر چیز مانگ، جو مانگتا ہے مانگ، دن کے اجالے میں مانگ، رات کے اندھیرے میں مانگ. اللہ اکبر. زبان سے مانگ، اشاروں سے مانگ، دل کی دھڑکن سے مانگ. اس وقت دنیا کے اندر 6010 زبانیں چل رہی ہیں. 6000 اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، لاطینی، فرانسیسی، امریکن میرے عزیزو، چائنی زبان، 6010 زبانیں چل رہی ہیں. کون ہے؟ اللہ احد و رب کائنات. ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے، ہر ایک کے سننے پر کہنے پر اس کو جواب بھی دے رہا ہے. 6000 زبانیں اس وقت دنیا کے اندر ہے، 6010، ہر ایک کی سن رہا ہے. کبھی انہیں کہتا کافروں کی نہیں سننی. اس نے اپنا وعدہ، اس نے تار سے تار جوڑ رکھا ہے. کیا تھا؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک. پریشان نہ ہوئیو، 2 کی طلب ہوگی، 10 تیرے چگیر میں رکھوں گا. 2 کے بعد تیرا معدہ جواب دے جائے، تیری سانس جواب دے جائے، دانت چباتے چباتے جواب دے جائے، میں تیرا ہاتھ کوئی نہیں روکوں گا. کھا. بکرا مانگے گا دوں گا، ہرن مانگے گا دوں گا، مچھلی مانگے گا دوں گا، شکار مانگے گا دوں گا. اے میرا بندہ کبھی بھی میں تیری بات پہ انکار نہیں کروں گا. سن 1987 کا اجتماع تھا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے، 88 میں بھی فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تو لوگوں قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے وہ آیت پڑھ لو اور دل میں نیت کر لو اللہ میں نے آج یہ پینا یہ کھانا. فرمایا رب اکبر کی قسم
قسم ہے اس وقت نیند نہیں آئے گی جب تک اللہ وہ کھانا تمہارے سامنے لا کے نہیں رکھ دے گا. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہ پوری آیت پڑھ کے اللہ اکبر میرے عزیزو، جن کے پاس میرے عزیزو اگلے دن کی دیہاڑی کا انتظام کوئی نہیں، اللہ پر توکل تو کرو. ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، بڑا پاورفل ہتھیار ہے. وہ سفارش نہیں ہے، وہ کسی کی پرچی نہیں ہے، وہ کسی کا وزٹنگ کارڈ نہیں ہے، کسی کا میرے عزیزو راشن ڈپو والے کا کارڈ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جو سونا سڑکا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دے کے چلے گئے. وہ ہتھیار کون سا؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہے. فرمایا بندے مصلی پر آ کر رو کر دکھانا، سجدہ کرنا تیرا کام ہے، رزق عزت کے خزانے اولاد کے خزانوں کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے. خود ہی تو سناتے ہو، چکی کے اندر ایک دانہ تھا جو خود چل رہا تھا، خود ہی تو بتاتے ہو. لیکن یاد رکھ، دوں اسے ذخیرہ اندوز نہ کرنا، اس ہاتھ سے لیتے جانا، اس ہاتھ سے دیتے جانا، ڈکا نہ لگانا. حضرت رابعہ بصریہ اللہ اکبر، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. خادمہ 2 روٹیاں سوکھی لا کے لے کے آئی. اتنے میں باہر آواز لگی، انطعم فی سبیل اللہ، دسترخوان پر بیٹھنے والی میں تیرے سے زیادہ بھوکی ضرورت مند ہوں. آدھی نہیں دی، پونی نہیں دی، رات کی اٹھا کے نہیں دی، آٹے کچا آٹا نہ دیا، بلکہ 2 روٹیاں اٹھا کے خادمہ سے کہہ دیا دے آ. اکھن لگی بی بی ادھی دے دے، پونی دے دے، آدھی تو کھا لیا، آدھی میں کھا لوں. فرمایا جس کو دیا ہے وہ میرے سے بڑا سخی ہے. اللہ اکبر، میں نے اسے بھوکا نہیں کیا، وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا. اتنی دیر میں دروازہ بجا، کوئی 20 روٹیاں کے دے گیا. خادمہ ڈر گئی، اس نے 2 روٹیاں چگیر میں سے نکال کر دوپٹے کے کونے کے باندھ لی. کہنے لگی کیا پتہ سخی بیٹھی ہے، پھر 20 کی 20 دے دے. جب روٹیاں آگے رکھی، رابعہ بصری نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغل میں دے لیے. فرمایا پہلے ان کو بد گن کتنی ہے. خادمہ نے گنی 18، 2-3 مرتبہ گنوایا کا 18. آسمان پر دیکھ کے کہنے لگی وعدہ تو 20 کا کر رکھا تھا، 18 کیوں دے دی؟ لگتا ہے یہ کسی اور کی ہے، یا لانے والا گھر کا راستہ بھول گیا. رب اکبر کی قسم ہے. کہنے لگی اے مالک تجھے کیسے پتہ لا 20 نہیں ہے؟ کہ اس کے نبی کی زبان سے قرآن پاک نہیں سنا. اللہ کا نبی کہہ گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1-2 بدلے میں 10 دیتا ہے. اللہ کی قسم ہم بندے وعدہ خلافی نہیں کرتی، وہ خدا کے وعدہ خلافی کیسے کر جائے گا؟ نعرہ تکبیر. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، میں دسمبر کے مہینے میں اللہ والے کی قبر پہ بغداد کے اندر کھڑا تھا میرے عزیزو. اللہ اکبر. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے یہ مرید ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے خالو بھانجا. یہاں دونوں مرید آرام کر رہے ہیں، آگے ان کا پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سو رہے. کون ہے؟ سری سختی رحمت اللہ علیہ. آپ کی خادمہ آپ کے پاس آ گئی، کہنے لگی محترم مکرم بزرگوں، کئی دن ہو گئے بلکہ مہینے گزر گئے، گھر کے اندر گوشت نہیں پکا. فرمایا لے پیسے لے، گوشت لے آ. جب وہ گوشت تیار کر کے سالن بنا کے لے آئی، آپ نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا. بوٹی پکڑنے سے پہلے آپ نے فرمایا تجھے پتہ یہ 4-5ویں مکان میں کئی غریب مسکین یتیم رہتے ہیں، جا گھر کا جائزہ لے کے آ. کہنے لگی جائزہ دور کی بات ہے، جب میں گوشت کی تھیلی لا رہی تھی تو یتیم دروازے پہ کھڑے ہو کے تھیلی دیکھ رہے تھے. فرمایا پھر ایسا کر، میرے سے زیادہ مستحق وہ ہیں، ان کو جا کے دے آ. خادمہ کہنے لگی ایک ہوتی بوٹی روک لے. فرمایا پہلے ان کا جا کے پیٹ بھر کے آ. اللہ اکبر. خادمہ واپس آئی، کہنے لگی کچھ نہیں بچا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میرا دسترخوان میرے اللہ نے قبول کر لیا. روکے کہنے لگی خود تو بھوکا. فرمایا میں کھاتا، معدے میں جاتا، پخانے کے ذریعے زمین پہ چلا جاتا. شکر ہے آج سری سختی کے دسترخوان سے یتیم کھا گیا. رب اکبر کی قسم ہے اس کے پیٹ میں گیا، نیچے نہیں جائے گا. پیٹ میں جانے کی دیر ہے، سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا. یہاں میرے محترم بزرگوں میں آپ سے بات کروں، ناراض نہ ہونا، ناراض ہو تو معافی دے دینا. یہاں سے 5,000 روپے سیلاب زدگان کے لیے بھیجے. کبھی دھی کا بھی خیال آیا، کبھی بیل کا بھی خیال آیا،
کبھی باپ کی نشانی چاچے تائے کا خیال آیا، بستر پہ پڑا ہے، بیٹوں کے پاس علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں، تیری کمائی کہاں جائے گی، تیری کمائی کہاں جائے گی؟ تو باپ سمجھ کے چاچے کی خدمت کر، تو باپ سمجھ کے تائے کی خدمت کر، تو ماں سمجھ کے ماسی خالہ کی خدمت کر۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج ماسی کی خدمت کر کے دکھا، قیامت کے دن تجھے ماں سینے سے لگائے گی، آمنہ کا لال سینے سے لگائے گا۔ آج مسلمانوں، ہمارے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس اہل تقوی بھی موجود ہے، اہل درد دل رکھنے والے موجود ہیں، خانقاہی نظام ہمارے پاس، تبلیغی مراکز ہمارے پاس، میدان جہاد ہمارے پاس ہے، مساجد مدرسے ہمارے پاس ہے، علماء نے صحابہ ہمارے پاس، ختم نبوت کے چوکیدار ہمارے پاس، عظمت قرآن کے وارث ہمارے پاس ہے، معذرت لیکن احساس ہمارے پاس کوئی نہیں۔ صبح سے لے کر بیوی کھڑی ہوئی ہے جو چولہے کے آگے، ساس تیرے ماں باپ کی روٹی اس نے پکائی، کپڑے اس نے دھوئے، تیرے بچوں کے یونیفارم اس نے بدلے، اسکول اس نے بھیجا، آئی پوٹی پیشاب اس نے کیا۔ یہ وہ مزدور ہے جو بے لوس بغیر میرے عزیز و تنخواہ کے تیرے گھر میں کام کرتا رہا۔ میں تیری تبلیغ کو کیا مانوں، میں تیرے سجدے کو کیا مانوں؟ صبح سے پاس کھڑی تھے، رات کو تیرے پاس کھڑی ہے، جو صبح سے تیرے گھر کی ملازمت کرتی رہی، تو نیچے منہ کر کے کھانا کھا گیا، ایک مرتبہ سے کھانے کی دعوت نہیں دی۔ یہ وہ عورت ہے، قیامت کے دن تیرے لیے اسے بلایا جائے گا، کہا جائے گا نماز کامل، روزہ کامل، حج کامل، ساری چیزیں پاس ہے، لیکن گھر کے اندر بتا بیوی تیرے سے سکھی تھی؟ اللہ فرمائیں گے بتا گھر میں رویہ کیسا تھا؟ اگر تیری میری گھر والی نے رو کے دکھا دیا اور سر نیچے کر کے دکھا دیا، خدا سارے اعمال منہ پر مارنے میں دیر نہیں کرے گا۔ حضور سے بڑا بھی کوئی عزت والا، حضور سے بڑا بھی کوئی غیرت والا، اللہ اکبر، رحمت والے نبی سے بھی بڑا کوئی قوم والا، اللہ اکبر، سارے نسب سارے حسب حضور سے نیچے، ساری قوم ساری برادری ساری رشتہ داریاں حضور سے نیچے۔ گھر میں تشریف لاتے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی چیز مشروب کوئی پی رہی ہوتی، حضور وہیں سے اشارہ کرتے، عائشہ اتنا جا میرے لیے بچا کے رکھی دور سے۔ حوض کوثر جس کے پاس، انگلیوں کو یوں ہی کھول دے، چشمے پانی کے نکل آئے، آسمان کی طرف دیکھ لے، لگ جائے 8 دن بادل برسنے لگ جائے، اماں کتنے سے پیالے میں پانی، فرمایا ایسا ٹھہر جا، اپنا جھوٹا مجھے دے دے۔ آج تیری میری غیرت ماں باپ کا جھوٹا نہیں پیتی، بیوی تو دور کی بات ہے۔ یہ دین کون سکھائے گا؟ یہ دین کہاں سے آئے گا؟ ہر سال معراج کا جلسہ ہوتا ہے، ہر سال رجبی کا جلسہ ہوتا ہے، ہر سال لیلۃ القدر کا جلسہ ہوتا ہے، اخلاقیات کا جلسہ بھی تو کر کے دکھاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ایک پاؤ دین ہے، اخلاق کردار ایک من دین ہے، یہ بھی تو سکھاؤ۔ دادا جتنی مرضی عمر کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا بد اخلاق ہو رہا ہے، کی کریے؟ بڈھا جی برداشت کرنی پوسی، بڈھا جی برداشت کیوں؟ کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حوض کوثر نہیں لینا؟ اما جتنی بوڑھی ہو جائے اتنی بڑی بد اخلاق ہو رہی ہے، ہر وقت کوڑ مرندی، ہر وقت بولتی رہندی ہے، ہر وقت بولتی رہندی ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایک دوسرے کی سہنے کا، ایک دوسرے کے آگے جھکنے کا مادہ طے کر لو۔ اپنی رائے کو ہمیشہ کوشش کرو اپنی رائے پہ دوسرے کی رائے کو ترجیح دے دو۔ دیکھو پھر اللہ اس پگوں کو کیسے سلامت رکھے گا، پھر دیکھنا قبر میں سے خوشبو بھی آئے گی، پھر دیکھنا قبر کے اندر قیامت کی صبح تک کفن بھی میلا کوئی نہیں ہوگا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ میں اس اللہ والے کی قبر پر بھی حاضری دے کے آیا۔ امام زین العابدین کی بس گئے تھے کسی کام سے، لیکن اللہ والوں کی قبروں پہ حاضری مل گئی، جا کے دعا کر کے آئے، اور ہم نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے انہیں حاجت روا مشکل کشا نہیں مانا، ہم نے خدا نہیں مانا، بلکہ وہاں جا کے 2 رکعت صلاۃ نفل پڑھے، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ تیرے نیک بندے کے دروازے پر آئے ہیں،
اللہ عزت میں، عظمت میں، دین میں، کردار میں، گفتار میں، شکل صورت میں، اپنی محبوبیت میں اللہ تو نے اس کو نوازا، اس کے صدقے سے اللہ میں بھی نواز دے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری فرمان لگے دعا چکرو، اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو دانائی عطا فرمائی، اللہ ہمیں بھی دانائی نصیب فرما۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اہل حق کا نظریہ عقیدہ یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکانا، خدا پاک کی قسم اللہ کے حق کے اندر میرے عزیزو، اللہ کے حق کے اندر، اللہ کے حق کے اندر، اللہ کے حق کے اندر تخفیف کر رہا ہے، اللہ کے حق دوسرے کے حق کو دے رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرما گئے، اوے عملہ دی گٹھڑی گھٹ ہوئے اور عقیدے کی گٹھڑی مضبوط ہو، کام بن جائے گا۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوا، عقیدہ توحید والا ہوا، عمل کمزور ہوئے، کام بن جائے گا۔ اور ہر سال حج ہوئے، عقیدہ شرک و بدعت والا ہوا، قیامت کے دن کوئی حج نماز کام نہیں آئے گا۔ پھر تھوڑا سا اقرار کر لو، پالنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ جنہوں زبان دیتی اچھا بول کیا کھانا ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ زبان سے بھی اقرار کرو، جس طرح نماز میں شہادت کی انگلی سے کرتے ہو، شہادت کی انگلی اٹھا کے کو پالن نہار کون ہے؟ عزت ذلت دینے والا کون ہے؟ بچہ بچی دینے والا کون ہے؟ موت حیات کا مالک کون ہے؟ ذرا 4-5 مرتبہ پڑھ کے سناؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر بندے کے سامنے بندے کی تعریف کرے بندہ خوش ہوتا ہے، رب کے سامنے رب کی تعریف کرو تو عرش والا خوش ہونے لگ جاتا۔ ہمارا رب کون ہے؟ 5-7 مرتبہ کہہ دو اللہ، دل کی گہرائیوں سے کہہ دو اللہ، دل کی گہرائیوں سے کہہ دو اللہ۔ یا اللہ آج کے ہمارے جملے کو نوٹ کر لے، یا اللہ قیامت کی جہاں ایمان کی کمزوری نظر آئے یہ جملہ ہماری زبان پہ دے دینا، جب تیرے سامنے کھڑے ہو ہماری زبان سے نکل جائے اللہ تو فرما دے جی میرا بندہ، رو کے دکھانا ہمارا کام ہے، رحمت کی بخشش کے پروانے ہمارے پر چادریں اڑا دینا مالک تیرا کام ہے۔ تو میں آپ حضرات سے میرے پیاروں عرض کر رہا تھا، اپنے اندر احساس پیدا کرو، معاف کرنے کا، اپنے اندر برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرو۔ فتح مکہ کا موقع، سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آ کے بیٹھ گیا، اور دشمن بھی کوئی عام نہیں، منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا ہے گنڈا سا، اور رحمت عالم علیہ السلام کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگ گیا۔ دائیں بائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم رضوان کھڑے تھے، آپ نے اشارے سے فرمایا کون ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نہ بتانے پر ہے اماں عائشہ کا ہار نہ بتائے، نہ بتانے پر ہے سامنے بندے بیٹھے کی پہچان نہ کروائے، بتانے پر آ جائے جنتیوں کے نام بھی بتا دے، جنت کا منظر بھی سامنے دکھا دے۔ خدا کی قسم جو ہر جگہ ہر ایک کو دے سکتا ہے، ہر ایک کی سن سکتا ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے۔ خدا کی صفت ہے ہر جگہ موجود ہو، ہر ایک کی سنتا ہو اور ہر ایک کو اسی وقت عطا کرتا ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو اس کے آگے راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے 10-10 پارے پڑے اور لمبی لمبی سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہے، اس کو تو خدا کہتے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہاں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ حضور شان میں جتنے بھی اعلیٰ ہو جائیں، آدم کا شان، ابراہیم، نوح علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام، ان کے شان کو پیچھے چھوڑ دے، لیکن پھر بھی خدا کا بندہ ہی رہے گا، پھر بھی عبد رہے گا، پھر بھی اللہ کی مخلوق رہے گا، کیونکہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ کوئی نہیں، وہ یہ کوئی نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ سارے جہان کا رب العالمین، یہ سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اس عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ آہو بھائی، کپڑا بھاوے ہووے نہ ہووے، کفن بھاوے ہووے نہ ہووے، غسل دینے والا ہووے نہ ہووے، لیکن ایمان سینے میں ہونا چاہیے، تاکہ ملک الموت کو ہمارے سینے میں ایمان دے کے ترس آ جائے۔ سامنے آ کے بیٹھ گیا، عقیدہ بھی تو ظاہر کرنا چاہیے نا بھائی۔ میرے چاند سجدہ کیا کرو تو خدا کے گھر میں یا اپنے گھر مصلی پر، اور کہیں نہیں۔
مزہ نہیں آتا. بلکہ میں تو یوں عرض کروں گا کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو تو اللہ اکبر اللہ والا بھی تنگ آ جاتا ہے. کہڑے لوگ کی بھیجتے ہیں یا اللہ. اور ایک اللہ والے کی میں نے زبان سے سنا تھا, ناراض تو نہیں ہو گئے بھائی, فرمایا جس قبر پر ڈھول ڈماکہ ہوتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو ان قبروں سے ہی نکال لیتا ہے. جاؤ. اللہ اکبر. میرے عزیزوں سامنے آ کے بیٹھ گیا سردار, آپ نے دیکھا کون ہے, انہوں نے کہا منہ کوئی نہیں وکھاؤنا. کیوں؟ فرمایا اللہ آج تو نے بڑے بڑے دشمنوں کی دشمنی معاف کر دی, مجھے بھی معاف کرے گا. فرمایا ہے کون؟ کہنا پہلا وعدہ کر بدلہ نہیں لے گا, انتقام نہیں لے گا, میرا چہرہ دیکھ کے غصہ نہیں کرے گا. وہ نہیں کرتا, معاف کر دیا, بدلہ تو نہیں لے گا. نہیں آپ نہیں مارا, کسی سے نہیں کہے گا. نہیں, یوں کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, حضور یوں دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے, پل کے جھپکی کوئی نہیں, موٹے موٹے آنسو داڑھی آپ کی رخسار پر, داڑھی پر, کپڑوں کے اوپر گرتے رہے. صحابہ اکرام قریب آ کے حضور کے قریب ہوئے, ماں باپ قربان, سائیاں بتاؤ کون ہے؟ فرمایا جب ظلم کیا تھا اس وقت نہیں بتایا, اب معاف کر دیا تو میں اس کو کیوں بتاؤں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دھاڑے مارنے لگ گئے. کہ کملی والے پیری پہنے ہاتھ جوڑنے بتا تاکہ تیرے امت کے سنگ دل کو جا کے سنائیں گے. بھائی بوے تے آ جائے باواں کھول لیا کر, پتر بوے تے آ جائے منہ نہ پھیریا کر, دی بیٹی بہن دروازے پر آ جائے بوا نہ بند کریا کر, کیونکہ ہم نے کلمہ اس پاک نبی کا پڑھا جو رحمت بن کے آیا, زحمت نہیں بن کے آیا. فرمایا میرے صحابہ تو پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو, یہ وہ شخص ہے اس کا چہرہ دیکھ کر میں محمد عربی کو اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی. علاقے والیوں میرا پور والوں, بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہے, اپنی ہو یا پرائی ہو. کسی بیٹی کا گھر اجڑے تو عزت والوں کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے, کسی کی بیٹی کو طلاق ہو اللہ اکبر عزت والوں کا کھانا چھوٹ جاتا ہے. گلی محلے میں کوئی اسکول کی بچی جاتی ہو عزت دار اسے دیکھ کے رستہ چھوڑ دیتا ہے. شام کو بچی میرے عزیزوں گزر رہی ہو, سر تے ہاتھ پھیر کے کہتی ہے دیئے شام دا ویلا گھر واپس چلی جا, لیکن یہ تو دھیوں میں دھی آلہ سیدہ زینب. فرمائے سے دیکھ کے میری زینب یاد آ گئی. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ فرمایا جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہی تھی اس نے سواری کے اوپر نیزے کی نوک مار کر سواری کو نیچے گرایا. میری بیٹی سواری سے گئی, اس کا حمل ضائع ہو گیا, اس کا بچہ ضائع ہو گیا. اسی دکھڑے میں محمد کی زینب دنیا چھوڑ گئی. لیکن کیا کروں, میں نے ذاتی دشمنوں کو بھی آج اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ. باقی سچ چلے بیٹھے میں حضرت کو نہیں چاہیے, بیان کتنے تمہاری زبان نہیں چلی. زوردار کچھ نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. آج اللہ نے, اللہ کی قسم سائیں, اللہ نے ابھی خدا کی قسم اس سے پہلے میں نے شاید کبھی کہی ہو, ابھی میرے اللہ نے بات دل میں ڈالی. ہر کوئی کہتا اللہ معافی, اللہ معافی, یا اللہ معاف کرے. اللہ فرمان دے میرے غصے کو تو کہہ رہے ہو ٹھنڈا کر, اپنے غصے کو ٹھنڈا کیوں نہیں کر رہے؟ میں گناہگاروں کو, بدکاروں کو, زانیوں شرابیوں کو معاف کر دوں, تو بھائی کو معاف کیوں نہیں کر رہا؟ تو مامے تائے چاچے کو معاف کیوں نہیں کر رہا؟ مامے نے بیٹی دینے سے انکار کر دیا, تو نے رشتہ کیوں توڑ دیا؟ ماں کی بہن نے بیٹے سے رشتہ لینے کا انکار کر دیا, تو نے یاد رکھ خدا کی قسم تائے چاچوں سے تعلق توڑنے والوں, جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ اولاد کے آگے مجبور پڑ جاتے ہیں. غلطی اولاد کی وہ کرتی ہے, بدلے ماں باپ سے نہ لیا کرو. اللہ کے واسطے میرا ایونٹ مرکز میں اس اجتماع کے بعد حویلی میں میرا عزیزوں بیٹھا تھا, اکابرین, انڈیا کے اکابرین کے پاس ناشتہ کر رہے تھے, امریکہ کے اندر مقیم تھے. پاکستان کے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا آپ بہن بیٹیوں کے حقوق بیان کرتے ہو, کوئی پھوپھیوں پر حقوق بیان کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے, کسی بھتیجے کی پھوپھی ہے, وہ کہتی رب اکبر کی قسم ہے دور سے دیکھتی ہوں بھتیجا نہیں آتا, میرا بھائی نظر آتا ہے, جب پاس سے گزر جاتا ہے تو میرے دل پہ چھریاں مار کے چلا جاتا ہے. کاش آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو بھتیجا پھوپھی کو جھک کے سلام کرتا. بھائی کا جنازہ اٹھ گیا تو اپنے پرائے بھی غیروں کی شکلوں میں نظر آنے لگے.
اس امت کے اوپر یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ مامے کی بیٹی کو بھانجا ذلیل کرنے لگ جائے گا، یہ بھی زمانہ آنا تھا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے چاچے کی بیٹی کو طلاقیں ملنے لگ جائیں گی۔ سیاں آج دعا کرو اللہ کو رو کے دکھاؤ، اے مالک کائنات، یا بولی من یشاء اناثا و یا بولی من یشاء ذکور، بیٹا تیرے بس میں، ڈاکٹروں کے بس میں نہیں، پیسے سے بیٹا نہیں ملتا، اللہ تیرے خزانوں سے بیٹا۔ اللہ اگر کسی کی بیٹی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق مل رہی ہے، اللہ فقیر آدھی دعا سن لے، آج رات اللہ اس کے حمل ٹھہرا دے، آج رات اللہ اس کی گود کو اولاد کی نعمت سے آباد فرما دے، دوسری تیسری عورت پر بھی تو اولاد دے گا۔ یا اللہ غریبوں کے آنسوں کو رحمت والی چادر سے صاف کر کے ہر ایک کی بچی کی گود کو آباد فرما دے۔ یقین جانو اتنے ماں باپ جلسوں میں کہتے مولی صاحب دعا چا کرو، کوئی وظیفہ چا دسو، مولی صاحب کلام چا دسو، میری گھر دے اندر بچی بانڈے بھی دھون دیئے چپ رہن دیئے، آئے دن او دا گھر والا مار دے، جس نے پھولوں کی طرح گود میں رکھا ہو وہ بیٹی کے منہ پہ تماچے کیسے برداشت کرے گا؟ خدا کے واسطے اللہ کی قسم ماں باپ بڑے سے بڑا مرض برداشت کرتے ہیں، جب بیٹی میں کے آ کے باپ کے گلے سے رکھ کے رو کے دکھاتی ہے، ماں باپ سے یہ دکھ برداشت کوئی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ماں باپ کو اپنے اسپتالوں میں پہنچتے دیکھا، او امت کے نوجوان اپنی مونچھ کی مروڑی سے کسی غریب کی بیٹی کو نہ دبانا، کسی فقیر کو جھڑکنا نہ، کوئی بوئے تے آ جائے ہے دے دینا، ورنہ جھڑک کے دروازہ نہ بند کر لینا، ورنہ اگر خدا نے رزق کا دروازہ بند کر دیا کھولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اس سے 6 مہینے کی گندم مانگتا ہے، اس کے نام پر ایک روٹی کوئی نہیں دیتا ہے۔ بتا بے انصافی وہ نہیں کر رہا، بے انصافی میں اور آپ کر رہے ہیں۔ ہاں کسی کی ضرورت میں اسے دھوکہ نہ دینا، نمبر بند نہ کر لینا، کسی کی آس امید کسی کو لگوا کر اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، کسی کے منہ پر نہیں کہنا تو تے ایداں دا تو تے اوداں دا، اپنا معاملہ اللہ کے آگے رکھ دے، تو نے ظاہر ہو گیا یہ ایداں دا یا اوداں دا، اگر اللہ نے تیرا مخلوق پر ظاہر کر دیا تو انسان تو دور کی بات تیرے پر کتا بھی بھونکنے والا نہیں آئے گا۔ اتنا اتنا میل ہر ایک کے اندر بھرا ہوا ہے، اتنا اتنا گند بھرا ہوا ہے۔ خدا کی قسم بھائی میرے ابو بکر جب یوں کر کے جنازہ جاتا ہے، تمہارے علاقے میں پتہ نہیں کون سی چادر اڑاتے ہوں گے، ہمارے علاقے میں تو وہ چادر اڑاتے ہیں جس پہ پورا دین لکھا ہوتا ہے، 6 کلمے لکھے ہوتے ہیں، ایمان مجمل مفصل لکھا ہوتا ہے، پورا دین۔ جب کلمہ شہادت پکڑ کر یہ تحفہ اللہ کے دربار میں لے کے جاتے ہیں، مالک تیرے میرے سے پوچھتا ہے چادر تو وہ اڑا کے لایا جس پہ پورا دین لے کے آیا، اندر وہ گند لے کے آیا جسے زندگی میں کبھی زبان پہ کلمہ طیبہ بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ بتا میں چادر دیکھوں یا اندر کی پیکنگ کو دیکھوں؟ ہاتھ جوڑتا ہوں، چھوڑ دو جو حکومتوں نے کیا وہ جانے، ان کا کام جانے، عوام کا پیسہ کھا گئے یا مخلوق کا کھا گئے، اللہ کو انہیں جواب دینا پڑے گا۔ کم سے کم ہم تو صحیح ہو میرے عزیزو، ہم تو اپنے آپ کو درست کریں۔ میرے گھر کے اندر میری حکومت ہے، میرے گھر کے اندر میری کابینہ ہے، میرے گھر کے اندر ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، بیٹا بیٹی ہے، میرے گھر کا وزیر اعظم ہے، میں اپنے گھر کی حکومت کو سنبھال لوں۔ اللہ کی قسم تیرا میرا گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ آج اللہ نے موقع دیا میرے ساتھ، اور میرے پیاروں خدا نے موقع دیا، سارے گلے شکوے یاد آ رہے، تو میرے عزیزو ایک کال ملانے کی دیر ہے۔ اللہ اکبر، ایک کال ملانے کی دیر، جن سے 2 سال تک آج تک بات نہ کی، جن کو برادری میں آتا دیکھ کے کرسی چھوڑ کے چلے گئے، شادی میں آتا دیکھ کر شادی چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا پاک کی قسم اتنا ظلم ہے، قسم بار بار اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی یقین دلا سکوں۔ روز مرہ کے حالات ہیں، جنازے کے اندر بھائی بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا بھائی آ جاتا ہے، پہلا جنازے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ کیا سبق ہے نبی کی امت کو، یہ کیا پیغام ہے؟ فقیرہ فقیرہ
اللہ تجھے دودھ پتر والا بناوے، اللہ تیری اولادوں میں غوث کتب ابدال پیدا کرے، ہر گھر کے اندر رابعہ بصریہ پیدا ہو جائے، ہر گھر کے اندر عبد القادر جیلانی بایزید بستامی پیدا ہو جائے۔ فقیرہ آج دل کے اندر جھاڑو دے لے، دل کے فرش کو آج اللہ اکبر معافی کا جھاڑو دے دے، اللہ اکبر آج بیٹھے بیٹھے معاف کر دے، نماز پڑھ کر اللہ اکبر۔ ناراض بہن ناراض بھائی سے، ناراض رشتہ دار سے پہلی کال ملا کہ گلے شکوے بعد میں، میرا نام یہ، میں تیرا چھوٹا بڑا بھائی ہے، آج میں تیرے سے اللہ کے واسطے معافی مانگ رہا ہوں۔ کہاں ہے ماں کہ تیرے سے معافی مانگوں گا؟ سنو سرکار دو عالم کا پیغام، حضور نے فرمایا اپنا حق دبا کر کسی کے حق کو دے گا، اس کی عزت میں کمی آ جائے، قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میں ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، جو اس کے حق میں کمی ہوگی سفارش کر کے میں اس کی کمیوں کو پورا کروا دوں گا۔ قدم قدم پر تو حضور کا میں ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ ہر سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے معافی مانگے، 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ میں آج سے 4-5 مہینے پہلے میرے عزیزو ایک گاؤں کے اندر گیا، پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 3 بھائی، ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے، ایک ادھر منہ کر کے، ایک ادھر منہ کر کے۔ کلام بخشو جی، پگڑیاں باندھو جی، دستار کرو جی، کھانے آگے، فروٹ آگئے۔ میرے کان میں کسی نے کہہ دیا 29 سال ہو گئے بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، ابا بھی اسی دکھ میں مر گیا، اماں بھی اسی دکھ میں مر گئی۔ اللہ، میں نے ان بھائیوں کو ادھر کر کے کہا، میں نے کہا بتاؤ قبر میں ماں کو رلانا چاہتے ہو کہ ہنسانا چاہتے ہو؟ 15-20 دیگیں تم نے پکائی ہیں، ایک کا بھی ثواب ماں کو نہیں پہنچے گا، عبد الحنان کی تقریر کا ثواب نہیں پہنچے گا، خدا پاک کی قسم پورا پاکستان تیری ماں کو کلام پڑھ کے بخشے ثواب نہیں پہنچے گا۔ لیکن آج ایک دوسرے بھائی اٹھ کے ایک دوسرے کو گلے لگا لو، اللہ ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کتنی عیدیں گزری، ماں روتی تھی، ماں کی خواہش کیا تھی، حج کرا کرنا کا کیا خواہش تھی کہ میں زندگی کے اندر سب بھائیوں کو بچوں کو ایک دسترخوان پہ دیکھوں۔ میں نے کہا حسرت پوری ہوئی کر نہیں، میں نے کہا جاؤ ماں کی قبر پر جا کر استغفار کرو، معافی مانگو اور اللہ اکبر آپس میں گلے لگاؤ۔ مولانا خدا کی قسم اسی وقت مجمع میں چگاڑے مارنا شروع کر دی، 3 بھائی کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، ایسے روئے، کہنے لگے مولوی صاحب آج ابا یاد آ گیا، اماں یاد آ گئی، کہنے لگے تیرا احسان کبھی نہیں بھولیں گے، تو نے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا، بچھڑوں کو ملا دیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تم تو یہاں مل کے جا رہے ہو، اندر تمہاری گھر والیاں نہ مانی تو کیا؟ لوگ میرا بازو پکڑ کے اندر لے گئے، مجھے چرپائی پہ ان کے سامنے بٹھا دیا، میں نے جٹھانی درانی کے سامنے، نند بھاوج کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا خدا کے واسطے 29 سال بعد یہ سینے سے ملے، انہیں علیحدہ نہ کرنا، یوں نہ کہنا میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں تو اپنے بھراوا نو مل۔ وہ آپس کے اندر بہنیں کھڑی، بھابیاں کھڑی ہو گئی، ایک دوسرے سے گلے لگ کر اللہ اکبر جیٹھوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آج کے بعد اللہ اکبر اس گھر کے اندر نفرت نہیں آئے گی، پیار آئے گا۔ اللہ کی قسم کسی روٹھے ہوئے کو اب صلح کرا دینا، کسی ٹوٹے ہوئے کو آپس میں جوڑ دینا۔ ساری رات مصلی پہ قرآن کھڑے ہو کر پڑھنے سے افضل ہے، ساری رات نفلیں پڑھنے سے افضل ہے۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، دل نہ کسی نہ ڈھاوی، دل نہ کسی نہ ڈھاوی، کیونکہ دل کے اندر میرے عزیزو اللہ رہتا ہے، دل کے اندر اللہ رہتا ہے، دل کے اندر اللہ رہتا ہے۔ بس میرے پیارو آج کا یہ پیغام تھا، آج کا یہ رو دھونا آپ کے سامنے تھا۔ میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ میں مل کے سب اللہ سے معافی مانگے، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ ذرا ایک ہاتھ یوں کر کے دایاں بلند کرو، بیعت کرو اللہ سے، یا اللہ اس ہاتھ کو رحمت والے ہاتھ میں لے لے،
آج تک تیرے حکموں کو توڑا، معافی مانگتے، کہتے یا اللہ میری توبہ، نماز کا سجدہ، روزہ، زکوٰۃ، جو جو تیرا حکم تیرے نبی نے بتایا انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک پورا کریں گے۔ کو انشاءاللہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ دوسرا، اللہ کے نبی کی اطاعت میں جو گستاخی ہو گئی، اللہ کے نبی، اللہ اپنے نبی سے کہہ دے ہماری سفارش قبول کر لے، اور اللہ اپنے نبی سے بھی کہہ دے نا قیامت کے دن ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اب بھی پیغام پہنچانے پہ قادر ہے۔ پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ مخلوق، حقوق اللہ، حقوق العباد میں، پڑوسی، رشتہ دار، دکانداروں کے حق میں کوئی گستاخی کبھی پیشی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اگر دل نے کروٹ بدلی، دل یوں کر کے کروٹ بدل گیا، اور اس دل کے نیچے جو گد کا پانی تھا یہ آنکھ کے ذریعے بہہ گیا، تو اب میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیر نہیں کرنی۔ اب سچی نیت کرو، انشاءاللہ میں ہر آن ہر گھڑی حضور کی تابعداری کی نوکری کروں گا۔ کیوں انشاءاللہ؟ پر آج میرے عزیزو شب جمعہ کی رات ہے، عصر مغرب کا وقت ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہے۔ بتاؤ میرے عزیزو، سونے مصطفیٰ اور بڑے اپنے خدا کو، سونے مصطفیٰ اور خدا کو آج حضور کی سنت چہرے پر سجا کے کون کون راضی کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے عزیزو آج وہ ذرا اٹھ کے دکھا دو جنہوں نے آج سے پہلے کتنی مرتبہ اس طرح چلایا، اور آج قسم اٹھا کے کہہ دے انشاءاللہ چہرے پر کینچی اس طرح نہیں لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، کھڑے رہو کھڑے رہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھ جاؤ بھائی، تمہارے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اور اٹھو اور اٹھو، اللہ اسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، بچوں کو عالم بنائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ اسی سال بلاوا آ جائے، حج کا بلاوا، یا اللہ رزق کی تنگیاں دور کر دے، مال جان میں اللہ دیندار عورت کے ساتھ جو گھر کے اندر اللہ اسے دیندار بھی بنا دے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہم کم آمیل کہہ رہے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتے زیادہ آمیل کہہ رہے ہیں۔ اور بھی کوئی ہے جو حضور کی سنت کو زندہ کرے گا؟ میرے بھائی چہرے پہ حضور کی سنت سجائے ہوئے، ماشاءاللہ۔ بیٹھ جاؤ، اللہ برکت دے، پوری سنت کے مطابق سجانی ہے، اور اللہ اکبر، پھر مدینے کا مسافر، عمرے کا مسافر بننا ہے۔ اور میرے عزیزو آج شب جمعہ ہے، مرکز کے اندر اللہ کی مخلوق موجود ہے۔ وہی بات جو بچہ کہہ رہا تھا، ہاں کل جمعرات ہے، وہی بات جو بچہ کہہ رہا تھا کہ دین میری زندگی میں آ جائے، سارے عالم کے انسان دین پر آ جائیں۔ اللہ کے حکم، دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ پورا کرنا۔ اللہ، پھر کیا ملا؟ فرمایا جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا اسے ایک ایمان والے کے برابر ثواب، جو بل دیکھے ایمان لائے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق قدموں میں بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے گھٹنوں کے بل، اور حضور کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ، اس دور کے ایمان والے یا 1400 سال بعد ایمان والے؟ حضور مسکرائے، فرمایا تم نے وحی کو اترتے دیکھا، تم نے قرآن کا نزول دیکھا، تم نے مکہ مدینہ دیکھا، میری آل اولاد کو دیکھا، مجھے فاقوں میں دیکھا، دسترخوان پہ دیکھا، مجھے مصلی پہ دیکھا، کبھی خدیجہ عائشہ کے حجرے میں دیکھا، تم نے ہر حال دن رات دیکھا۔ بعد میں جو کلمہ پڑھیں گے انہوں نے تو کچھ بھی نہ دیکھا ہوگا۔ ابو بکر اعلان کر دے جو اس وقت ایمان لائے اسے ایک ایمان والے کے برابر ثواب، جو بعد میں ایمان لائے گا اسے اس دور والے 50 ایمان والوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی خوشخبری سے ہم صحابی تو نہیں بنے لیکن اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی، صحابہ کے قدموں میں کھڑے ہونے کی اللہ نے بشارت عطا فرمائی۔ کل جمعرات ہے، جمعہ ہفتہ اتوار، اپنے پوری زندگی میں سے کون اللہ کے راستے میں دے گا کہ انشاءاللہ میں سروزہ اللہ کے راستے میں، کل اللہ کے راستے میں نکلوں گا، رات کو بستر کل کو مسجد میں لا کے رکھوں گا، اور جمعہ کسی دوسری بستی میں جا کر تبلیغ کی جماعت میں اللہ کے راستے کا مسافر بن کے نکلوں گا، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے نکلوں گا۔ کون نیت کرتا ہے؟ ایک پوری جماعت دے دو بھائی، کھڑے ہو کر ایک پوری جماعت دے دو کہ جمعے سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हिम्मत करो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बरकत है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह। निकलो कभी अल्लाह के रास्ते में। अगर ये सारे एक कोने में बैठ जाएं और अमीर साहब इन सबके पास बैठ जाएं, बस दुआ करें, अमीर इधर आ जाए सारे, माशाअल्लाह, कोने में आ जाए। ये सारे आ जाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना काशिफ साहब इनको ले ले भाई। अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह। जा छोड़ भाई।